الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله المقتدى وصحبه المجتبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صدق اللہ مولانا العظیم. دل کی محبت سے درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل تکریم حضرات علماء کرام، اسٹیج پر تشریف فرما بزرگوں اور میرے عزیز دوست مسلمان بھائیوں، حدیث پاک میں ایک اہم ہدایت ہے. فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام نیک اعمال جو بھی ہوں ان کی اللہ کے ہاں مقبولیت کا مدار نیت پر ہے. ہم بھی ایک خاص بلکہ عظیم عمل کے ساتھ وابستہ ہیں. اپنے کام کاج چھوڑ کر، اپنے مشاغل اور اپنے مصروفیات سے وقت نکال کر ہم یہاں بیٹھے ہیں. یقیناً ایک عظیم نیک عمل ہے. اس میں ہم نے اپنی نیت کو سب سے پہلے درست رکھنا ہے. ہم یہاں کیوں جمع ہیں؟ ہمارا کیا مقصد ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ اگر نیت درست ہوگی تو انشاءاللہ یہ تھوڑی سی قربانی اور تھوڑا سا بیٹھنا بھی ہمارے لیے، امت کے لیے، پوری قوم کے لیے انشاءاللہ بڑی رحمتوں اور برکتوں کا باعث ہوگا. ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصود دو چیزیں ہیں. نمبر ایک کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کلمے کی نسبت سے ہمارے اوپر اللہ کے دین کو سمجھنا، سیکھنا یہ ہمارے ذمے ہے، ہمارے اوپر فرض ہے. تو اس نیت سے ہم بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کے طالب ہیں. دین کو سیکھنے سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں. اور دوسری نیت اس میں یہ ہے کہ مسلمان غیرت مند ہوتا ہے. اس کو اپنی جان، مال، عزت و آبرو کے ساتھ اپنے ایمان پر اور اپنے پیارے نبی علیہ السلام پر، اپنے صحابہ کرام کی عظمت پر اور ان کی عزت و عظمت کی حرمت اور ان کے تحفظ کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگانا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ان سپاہیوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں
جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مال عزت و آبرو اور ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کا تحفظ کیا۔ میرے محترم دوستو، ایک بات نکتے کی سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایمان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ پورا ہوتا ہے۔ ایمان کے دو جز ہیں، ایک توحید کا، دوسرا رسالت کا۔ اللہ کو اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول ماننا۔ دیگر تمام انبیاء کرام کے اوپر ایمان کا بھی یہی مقصود ہے کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام پر کلمہ پڑھا، جو موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، ان کو بھی ایمان، توحید اور رسالت کے اوپر ایمان لانا لازم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے امتی کو ابراہیم علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لانا لازم ہے۔ توحید کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو توحید کے ساتھ صالح علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانا لازم ہے۔ لیکن ان کے اور ہمارے ایمان میں ایک نقطے کا اضافہ اور فرق ہے کہ ان کو یہ ماننا تھا کہ ہمارے وقت کا پیغمبر سچا ہے، ہم نے اس کو سچا سمجھا ہے، اور ہمارے لیے صرف یہاں پر اکتفا نہیں بلکہ آگے بھی یہ بات ماننی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سچا رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت پر ایمان لانا یہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شانی صحابہ، شانی صحابہ، شانی صحابہ، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، قائد ملت اسلامیہ مولانا عبد الرحمان۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے بھی انبیاء آئے، ان انبیاء نے اپنی قوم کو یہ دعوت دی، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ کہ اپنے زمانے میں جو پیغمبر ہے اس نے اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ میری نبوت پر تو آپ نے ایمان لانا ہے، لیکن میرے بعد جب بھی جو پیغمبر آئے گا اس کو بھی ماننا ہوگا۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ میرے بعد پیغمبر آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، اس کے اوپر ایمان لانا تمہارے اوپر لازم ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء کو جب مبعوث فرمایا تو پھر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کا اختتام، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو پہلے انبیاء کی امتیں، ان کے اوپر یہ لازم تھا کہ اپنے وقت کے پیغمبر کی رسالت اور نبوت پر ایمان لائیں اور بعد میں آنے والے پیغمبر کی نبوت کا انتظار کریں۔ اور امام الانبیاء کے امت، اس کے لیے یہ آخری نبی ہے، یہ امت آخری امت ہے، ان کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ یہ کلمہ پڑھ کر
اور یہ اقرار کر کے یہ اعلان کریں کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے، آخری رسول نہیں مانتا، تو ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ فتنہ ہے جو فتنہ بڑے سلو انداز میں ہماری قوم اور ہماری نسلوں کے ذہنوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ آپ KG1 سے لے کر ڈاکٹریٹ ڈگری تک کی تمام نصابی اسکول، کالج، یونیورسٹی کے نصابی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے اوپر مضامین ملیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر اور تدبر کے اوپر بڑے عظیم مضامین ملیں گے، ختم نبوت کے لیے ایک لفظ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو بنیادی نقطہ ہے ختم نبوت کا ایمان۔ مسلمان کے لیے دو چیزیں اہم ہیں، ایک ایمان اور دوسری غیرت۔ آج کے فتنے یہی ہیں کہ مسلمان کو ایمان سے محروم کر دیا جائے اور اس کو ایمانی غیرت سے خالی کر دیا جائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے امت کو جو زندگی عطا فرمائی اور زندگی کا جو نمونہ دکھایا، اس نمونے کے اوپر نظر ڈالے تو انہوں نے اپنی زندگی کو ایک نقطے کے ساتھ جوڑ دیا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ دنیا کے تمام تعلقات، دنیا کے تمام معاملات سب بات کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب کا مقام، اللہ کے محبوب کی عزت و ناموس وہ ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باپ آئے سامنے، لیکن اس طرف سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و حرمت کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے، تو باپ کی والد ہونے کی حیثیت سے جو بھی مقام ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل سبحان صاحب۔ ایک جنگ کا واقعہ ہے، ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی آپس میں ان کی تھوڑی بہت کوئی تو میں کوئی کسی بات کے اوپر ناراضگی ہوئی، بات چلی گئی۔ سفر کا زمانہ ہے، عبداللہ بن ابی اس سفر میں شامل ہے۔ اس نے اپنے لوگوں کو ڈانٹا کہ یہ باہر کے آنے والے مسلمانوں کو، ان کو ہم نے ہی تو جگہ دی ہے، آج ہمارے سر پہ چڑھ گئے ہیں۔ اور پھر ایک بات کہی، قرآن کریم میں اللہ نے اس کی بات کو ذکر کیا، یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ۔
کہ ہم تو بڑے عزت والے لوگ ہیں، یہ باہر سے آئے ہوئے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ آئے اور ہمارے سر پہ چڑھ گئے ہیں۔ ہم جب ابھی مدینہ پہنچیں گے تو ان سارے ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ ایسے توہین آمیز الفاظ اس نے کہے، قرآن نے ان کو ذکر کیا۔ یہ بات عبداللہ بن ابی کے بیٹے کی کان میں پہنچ گئی۔ سفر چلتا رہا، مدینہ منورہ کے قریب جیسے پہنچے تو بیٹا آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھ کر جا کر اپنے باپ عبداللہ بن ابی کے اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر جھٹکا دے کر اس کو بٹھا دیتا ہے کہ بیٹھ جا۔ بٹھا دیتا ہے، کہتے خیر تو ہے؟ کیوں؟ کہتے نہیں، جانے نہیں دوں گا، ادھر ہی بیٹھ جا۔ باپ کی سواری کو جھٹکا دے کر بٹھایا اور کہا کہ تیرے منہ سے ایسے الفاظ نکلے ہیں جس میں تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو تم نے بے حیثیت اور بے عزت قرار دیا ہے۔ واللہ جب تک تو اپنی بے عزتی اور ذلت کا اقرار نہیں کرے گا، قدم آگے بڑھانے نہیں دوں گا۔ یہ بیٹا ہے، معاملہ ایمان کا ہے، معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول کی ناموس اور حرمت کا ہے۔ یہاں باپ بیٹے کے سارے تعلقات کو بالائے طاق رکھ کر، بیٹا ہے، اس نے اپنے باپ کو اس پر مجبور کیا۔ بالآخر باپ نے اعلان کر دیا سب کے سامنے کہ میں ہی ذلیل ہوں، ہمارے ہی ذلیل ہیں، واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے، محمد کے اصحاب عزت والے۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کی دعوت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو اپنا قاصد بنا کر اس کے پاس بھیجا۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مسیلمہ کے پاس پہنچتے ہیں اور ان کو جا کر بتاتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں۔ تو مسیلمہ نے کہا کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے؟ اتشہد ان محمد رسول اللہ؟ تو حضرت حبیب بن زید نے فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ کہا کیا تو یہ بھی شہادت دیتا ہے، یہ گواہی بھی دیتا ہے کہ میں مسیلمہ بھی خدا کا رسول ہوں، میرے بارے میں بھی یہ شہادت دینے کو تیار ہے یا نہیں؟ تو اس نے کہا انی لا اسمع، مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہی ہے۔ تو مسیلمہ نے بات کو پھر دوبارہ دہرایا کہ تو میری نبوت کا بھی اقرار کرتا ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا لا اسمع، مجھے تو تیری بات سنائی نہیں دے رہی۔ پھر دوبارہ بولا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا میری رسالت کی بھی شہادت اور گواہی دیتا ہے؟ کہا لا اسمع، مجھے سنائی نہیں دیتا۔ پھر سہبارہ بولا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اتشہد انی رسول اللہ، میری رسالت کی گواہی۔ کہتے لا اسمع، یہ بات تو مجھے سنائی نہیں دیتی۔ بولا سنائی دینے کی بات نہیں ہے، تو میری نبوت کو مانتا نہیں مانتا ہوں۔ جلاد کو بلاتا ہے، مسیلمہ نے اپنے جلاد کو بلایا کہ یہ میری نبوت کا اقرار نہیں کر رہا۔ ایک جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ، اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ انکار کر رہے اور ان کی گواہی نہیں دے رہے۔ اس نے کہا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ جلاد نے ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر مسیلمہ سوال کرتا ہے اتشہد ان محمد رسول اللہ؟ تو فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ، اتشہد انی رسول اللہ، کیا میرے خدا کے رسول ہونے کا بھی تو گواہی دیتا ہے؟ فرمایا لا اسمع، کہتے بازو کٹ گیا، لا اسمع۔ پھر کہا کہ دوسرا بازو کاٹ دو، دوسرا بازو کٹ جاتا ہے، پھر بھی کہتا ہے لا اسمع۔ کہا کہ اس کی ٹانگ کاٹ دو۔ ایک ایک جوڑ پہ ضرب لگتا جا رہا ہے، جسم کے ٹکڑے ہوتے چلے جا رہے اور وہیں پہ شہادت کا جام نوش فرماتے ہیں، لیکن ایک جھوٹے مدعی نبوت کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت
ختم نبوت شان صحابہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب. تو میرے دوستو، آج ہم نے یہ عزم کرنا ہے، زندگی اس کا ایک وقت مقرر ہے، ہر ایک کا وقت پورا ہونا ہے. بکرا اگر اللہ کے نام پہ ذبح ہو جائے تو اس کی بوٹی قیمتی ہو جاتی ہے، اگر اپنی موت مر جائے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اٹھا کے کتوں کے منہ میں ڈال دیا جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ خدا کی قسم، اگر ہمارا یہ حقیر جان اللہ کے پیارے حبیب کی ناموس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رسول کے عزت و ناموس کے حرمت پر اگر قربان ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ قیمتی اور کوئی چیز نہیں ہوگی. تو انشاءاللہ اپنے اکابر کی قیادت میں ان کے حکم پر انشاءاللہ اطاعت کے ساتھ چلنے کا عزم رکھتے ہیں. انشاءاللہ ہمیشہ انشاءاللہ عزم رکھتے ہیں. صرف یہاں نہیں بلکہ اللہ کو گواہ بنا کر ہم یہ اقرار کرتے ہیں، اپنے اکابر کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہر میدان میں، ہر موقع پر جب آپ پکاریں گے انشاءاللہ ہمیں اپنے سامنے پائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے آنے کو، بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ پاک